نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ایک انسان جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے ان کی قبولیت کے لیے شرط اول اخلاص ہے کہ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، کیونکہ ریاکاری سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے کو بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ دجال کا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لا فتنہ اعظم من فتنۃ الدجال، اعظم فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ اس فتنے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا ہے، حالانکہ اس نے آنا آخر میں تھا، لیکن پھر بھی مطلع کیا کہ دجال کا یہ فطرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد اخیر کی بہت ساری دعائیں امت کو بتائی ہیں۔ تشہد اخیر جس میں آدمی سلام پھیرتا ہے، آخری تشہد، بہت ساری دعائیں آپ نے سکھلائی، مگر ایک دعا ایسی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سکھلائی نہیں ہے، بلکہ تشہد اخیر میں اس دعا کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، اس دعا کا حکم ہے پڑھنے کا، جس دعا کے اندر دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی۔ اس دعا کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس حدیث کے جو راوی ہیں امام طاؤس رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ تشہد اخیر میں یہ دعا تو پڑھا ہی کر۔ ایک دن بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب بیٹے نے سلام پھیرا
تو پوچھا تشہد اخیر میں کون سی دعائیں پڑھی؟ بچے نے بتایا کہ فلاں دعا پڑھی ہے فلاں، اس میں وہ دعا نہیں تھی۔ امام طاؤس نے بیٹے کو کہا کہ کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھو۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، اس دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، دوبارہ نماز پڑھو۔ اندازہ لگے گا کہ کتنا بڑا فتنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نماز ایسی نہیں جس میں آپ نے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب نہ کی ہو۔ حالانکہ دجال نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں نہیں آنا تھا، اس کے آنے کی ایک ترتیب ہے کہ وہ کب آئے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دن جابر بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو سامنے رکھ کر کہہ رہے تھے اب جو حالات ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب کسی وقت بھی قیامت قائم ہو سکتی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نہیں ابھی قیامت قائم ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ۔ آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ تم ان قریب جزیرہ عرب کو فتح کرے ہوئے، ثم فارس، جزیرہ عرب کو فتح کرنے کے بعد تم ایران کا رخ کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ کی توفیق سے تم ایران کو بھی فتح کر لو گے، ثم تغزون الروم، اس کے بعد تم روم کی طرف رخ کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روم کی بھی کامیابی عطا فرمائے گا، ثم یخرج الدجال، اس کے بعد دجال نکلے گا، وتغزون الدجال فیفتحه اللہ، پھر تمہارا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا اور اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ تو فرماتا ہے یا جابر، اے جابر آپ نے کہا کہ اب کسی وقت بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے، قیامت تو دور کی بات ہے ابھی دجال بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہم جزیرہ عرب کو بھی فتح کر چکے، ایران کو بھی فتح کر چکے، ابھی روم کی فتح باقی، جب تک روم فتح نہیں ہوگا دجال بھی نہیں آ سکتا، اور جب تک دجال نہیں آ سکتا قیامت نہیں آ سکتی۔ ترتیب دیکھے اور ایمان بالحدیث بھی دیکھے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین پر ایمان کے ساتھ وہ ترتیب کو بھی بدلنا برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی ترتیب جو ہے اس کو بدل دیا، اس کو غلط سمجھتے تھے۔ یقینی بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں دجال نے نہیں آنا، مگر آپ ہر نماز کے اندر دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا فتنہ، بڑے بڑے عابد اور زاہد متقی پرہیزگار کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، نمازی صدقاتی زکاتی کافر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ رات کو ایمان کے ساتھ اپنے بستر پر سوئیں گے، پہلی صبح جس دن دجال آئے گا پکے کافر بن جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ ان کے گھروں میں جو جانور ہوں گے جانوروں کی رسیاں کھول دیں گے، بھیڑ بکریاں گائے اونٹ، ان کی رسیاں کھول دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے اور ان رسیوں کے ساتھ گھر کے افراد کو باندھ دیں گے تاکہ باہر نہ نکلے، باہر نکلیں گے دجال کے فتنے کی زد میں آ جائیں۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا فتنہ بتایا،
آپ چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اگلی نماز پڑھانے کے لیے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام ویسے بیٹھے ہوئے. پچھلی نماز کی ترتیب جو تھی اس ترتیب کے مطابق بیٹھے اور سب کے سر جھکے ہوئے اور سب زروں کو رو رہے. آپ دیکھیں یہ کس جماعت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس امت کی افضل ترین جماعت. کوئی گھر نہیں گئے، گھر کسی کو یاد نہیں رہا، کوئی اپنے کام کے لیے نہیں نکلا، کسی کو کام یاد نہیں رہا. اس امت کی افضل ترین جماعت رو رہی، سر جھکے. آپ نے پوچھ ہی لیا، لگتا ہے کہ تم اسی وقت کے یہیں بیٹھے ہو. صبح کی نماز کے بعد میں تو چلا گیا، ظہر ہو گئی تو بیٹھے ہو؟ جی ہاں بیٹھے. کوئی نہیں اٹھا یہاں سے. کیوں؟ کنا نتذاکر الدجال. آج صبح کی نماز کے بعد دجال کے فتنے پر جو آپ نے دس دی ہے، بس اسی پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر ہم زد میں آ گئے تو کیا بنے گا، ہم کیا بنے گا. اب آپ بتائیں. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باخوف من فتنۃ الدجال. جس دجال کے فتنے پر اتنا تم خوف زدہ ہو، ایک اور فتنہ ہے جو خوف کے لحاظ سے، ڈر کے لحاظ سے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب تو صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی کہ ہم تو رو رہے ہیں دجال کے فتنے کے حوالے سے. اس سے بھی اخوف اور زیادہ خطرناک فتنہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا والسمعۃ، ریاکاری ہے. فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ریاکاری کا فتنہ ہے، شہرت کا، نام نمود کا، سمعت کا، دکھاوے کا. اور فرمایا کہ سن لو، ریاکاری کا جو فتنہ ہے اس کی رفتار گھوڑے کی رفتار کی طرح نہیں ہے، اونٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس فتنے کی چال چیونٹی کی چال کی طرح ہے. چیونٹی کی چال. پہلی بات یہ ہے کہ چلتا آدمی زمین پر چیونٹی دیکھ نہیں سکتا، اس کی چال محسوس کرنا تو دور کی بات ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ لوگ اس فتنے کی زد میں ہوں گے لیکن محسوس نہیں کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ فتنوں کی زد میں آ چکے ہوں گے، ریاکاری کی فتنے کی زد میں امت آ جائے گی. علماء، مجاہدین، دعات، مبلغین، سخی، عابد، زاہد اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے لیکن انہیں احساس نہیں ہوگا، انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ ہم زد میں آ چکے، جبکہ وہ آ چکے ہو. اور جو لوگ اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. یہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں یہ پہلا گروہ ہوگا قیامت کے دن جس گروہ کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم بھڑک اٹھے گی. جہنم کو بھڑکانے کے لیے، سلگانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی ٹولے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہود و نصارہ کو بعد میں، کفار کو بعد میں، پہلے ان کو ڈالا جائے گا. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اس کی چال چیونٹی کی چال سے زیادہ خطرناک، باریک ہے. نہ دیکھنے میں، نہ سننے میں، نہ محسوس کرنے میں کچھ بھی نہیں.
سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ہمارے پاس جو ویپن ہے، ہتھیار ہے، وہ اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری ہے کہ اللہ اس فتنے سے بھی محفوظ فرما دے، ریاکاری سے بچا دے، اور اصول بھی اس طرح بنائیں، اعمال کے طریقہ کار بھی ایسے بتائیں، اپنائیں، اس فتنے سے بچ جائے، اخلاص آئے، ورنہ بربادی۔ اب دیکھو جہاد جتنا چوٹی کا عمل ہے، چوٹی کا عمل ہے، جہاد کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں، کوئی بھی عمل نہیں، سب سے چوٹی کا عمل۔ اس کو حدیث میں جہاد کو پہاڑ کی چوٹی کہا گیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے پہاڑ کی چوٹی کو ہر شخص کو عبور نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا۔ اس جہاد کے متعلق نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، کہ ایک شخص اگر جہاد کرے اور دل میں دو چیزیں ہوں، دو چیزیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ بھی دل میں ارادہ ہو، والذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہرت بھی چاہتا ہو، وہ شہرت بھی چاہتا ہو، مجھے اجر بھی مل جائے اور میری شہرت کا بھی پتہ چل جائے، فما لہ، اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے فأعادها 3 مرات، اس شخص نے اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے تینوں مرتبہ کیا فرمایا؟ لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل الا من عمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ تو صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس عمل کے لیے بندہ خالص اللہ کی رضا چاہتا ہو، اخلاص ہو۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ذرا غور کریں، اس وقت بڑی بڑی مرکزی پٹیاں دین میں، اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، بیت المال میں مال کے انبار لگے ہوئے، بڑی قیمتی سواریاں موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام اچھی سواریوں پر بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے، سمجھو کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اچھا پڑوسی دے دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے، بڑا کھلا ہو، یہ ایک نعمت ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ قیمتی آرام دہ سواری دے دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں پر حسد نہیں کرنا چاہیے، غیبت کرنا چاہیے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے، حسد کا مطلب یہ ہے اس کو یہ گھر کیوں مل گیا، اس کو ایسی سواری کیوں مل گئی، نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت کرنا چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو سواری دی ہے مجھے بھی دے دے، اے اللہ ایسا گھر مجھے بھی دے دے۔ نبی علیہ السلام اچھی سواریوں پر سوار ہوتے تھے اور جیب، لیکن اللہ کے پیغمبر جب حج کرنے کے لیے گئے، کیسے گئے؟ آپ اس کا نقشہ دیکھیں، حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رس وقطیفۃ خلیقۃ، آپ کس سواری پر سوار ہو کر گئے؟ علی رحل رس، اس اونٹنی پر سوار ہو کر گئے جس اونٹنی پر گھر کے لیے لکڑیاں اور پانی لادا جاتا تھا، عام سواری۔ جبکہ سواری لمبے سفر کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے،
اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے جدید دور کے مطابق کہ لینڈ کروزر اور پراڈو کو چھوڑ کر آپ سوزوکی کیری پر سوار ہو کر گئے، سوزوکی کیری پر گئے تاکہ اخلاص ہو، سادگی ہو، سادگی ہو۔ وَقَطِيفَةٍ خَلِقَةٍ، سید عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آخر میں اچھے کپڑے بھی تھے، اچھے کپڑے بھی تھے، لیکن سفر کے لیے، حج کے سفر کے لیے گھر کے جو سب سے معمولی کپڑے تھے، ہلکے کپڑے تھے، سادے کپڑے تھے، سفر کے لیے وہ لے کر گئے۔ سب سے سادہ سواری تاکہ تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، گھمنڈ نہ آئے، اتنی بڑی سواری پر حج۔ اور حج کس طرح کیا؟ عبداللہ بن قدامہ کہتے ہیں، قدامہ بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، خاص طور پر رمی جمار کے موقع پر میں کھڑا تھا۔ رمی جمار جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، حالانکہ یہ شیطان نہیں ہے، نہ ہی ان کو شیطان کہنا چاہیے۔ اس موقع پر جب پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی جمع تھے، 1,00,000 ایک ہی جگہ پر جمع تھے، رش تھا، لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ آپ اسی سواری پر سوار ہے، لا ضربا ولا ترضا ولا الیکا الیکا، کوئی کہنے والا نہیں تھا ہٹو، سائڈ سے ہٹو، اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، راستہ جانے دو، راستہ صاف کرو۔ ایک بڑے آدمی کے لیے راستے کو کس طرح کلیئر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کی پوری مخلوق میں، افضل الخلائق ہے، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہے، سادی سواری پر سوار ہے اور رش میں ہے، 1,00,000 آدمیوں کا رش ہے، اس کے بیچ میں آپ کی سواری ہے، اور کوئی نہیں کہہ رہا تھا لا ضربا ولا تردا ولا الیکا الیکا، نہ کسی کو آگے سے ہٹایا جا رہا تھا، نہ کسی کو دھکے دیے جا رہے تھے، راستہ صاف کرو، کچھ بھی نہیں، بس کہ رش کے بیچ میں اللہ کے پیغمبر ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ حج جب آپ نے مکمل کر لیا تو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ حج کے اختتام پر اللہ کے پیغمبر کے کلمہ کیا ہے؟ حج کے اختتام پر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ یہ محمد کا حج ہے، لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اس میں کوئی ریا نام کی چیز نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ یہ میرا حج ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی شہرت نہیں تھی، کوئی نام نمود والی بات نہیں تھی۔ درخواست کیا ہے؟ اللہم حجتن، اے اللہ اس حج کو جو ریا سے، شہرت سے خالی ہے، اس کو قبول فرما دے۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے اور حساس ہے، اس سے کوشش کرنی چاہیے، اصول ہونے چاہیے۔ ریاکاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے عمل پر خوش نہ ہو، اپنے حج پر خوش نہ ہو، قربانی کا جانور لے اور خوش نہ ہو، نہیں، بلکہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ اپنی قربانی کو، جانور کو دیکھ کر خوش ہو، یہ ریاکاری نہیں۔ بلکہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سے، ایمان کی کیا علامت ہے؟ ایمان کی کیا علامت ہے کہ میں یقین کرتا رہوں کہ ایمان میرے پاس موجود ہے؟ بسا اوقات مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں اور دل میں کھٹکا آتا ہے کہ کہیں ایمان نکل تو نہیں کیا۔ ایمان کی کوئی پہچان بتائیے، ایمان کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا فانت مؤمن، جب تک تجھے تیرے اچھے کام اچھے لگتے رہے، تیری نیکیاں تجھے خوش کر دیں، اپنے حج پر تو خوش ہو جا،
اپنے روزوں پر تو خوش ہے، نماز پڑھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، قربانی کا جانور لے کر خوشی محسوس کرتا ہے، وساعت کا سیئاتوں کا، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پریشان ہو جائے، گھبرا جائے کہ یار یہ کیا گناہ ہو، تیرے ضمیر بعد میں ملامت کرے، فانت مومن، جب تک تیرے دل کی یہ کیفیت ہے اس وقت تک تو مومن ہے۔ یہ تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت۔ ایک شخص بڑا لمبا سفر طے کر کے ابو موسیٰ الاشعری کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ میں ریاکاری سے بڑا ڈرتا ہوں، بڑا خوف محسوس کرتا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ میں اپنے آپ کو ریاکاری سے کیسے بچاؤں؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اما صلیت حیث لا یراک احد الا اللہ، یہ بتا جب تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ کے علاوہ اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اور نماز فرض ہے، وقت ہو گئی ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی ہاں، اصلی حیث لا یرانی احد الا اللہ، ایسے مواقع روزانہ آتے، وہ بکریوں کا چرواہا تھا، یومیہ 2 نمازیں پہاڑ کی چوٹی پر پڑھتا تھا جہاں اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا ہوتا نہیں تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوران سفر ایک علاقے سے گزرے، پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایک سائڈ پر صحابہ کرام ہیں، اللہ کے پیغمبر سے، اچانک پہاڑ کی دوسری طرف سے اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی، پرلی طرف سے آواز آئی، اور کسی کہنے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا ہے، یہ آواز کہنے والا ابھی تک اس فطرت پر قائم ہے، اور یہ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یولد الولد علی الفطرہ فإن أبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، حدیث میں آتا کہ بندہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، اس کے بعد اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مسلمان بنانا نہیں پڑتا، وہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، یہودی بنانا پڑتا ہے، مجوسی بنانا پڑتا ہے، عیسائی بنانا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ علی الفطرہ، زور سے آپ نے فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص فطرت پر ہے، اسلام پر ہے۔ آگے جب اس شخص نے کہا اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے پیغمبر میں داخل الجنہ، اب یہ بندہ جو فطرت پر تھا اب یقین کر لو یہ جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا دخلت الجنہ، اس شخص کو مخاطب کیا، فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جنت میں داخل ہو ہی گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا داخل الجنہ، یہ تو جنت میں داخل ہو گیا، پہاڑ بڑا بلند تھا، لیکن اس شخص کو دیکھنا ضروری تھا کہ ایک نظر دیکھ لو کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے جنتی کہا ہے۔ ہم سارے کے سارے پہاڑ پہ چڑھ گئے، ایک دم پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچے ہم نے کیا دیکھا؟ پرلی سائڈ پہ کچھ بکریاں ہیں چر رہی ہیں، اور ایک چرواہا ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے، اذان دے کر اب بیٹھا ہے، جس طرح نمازیوں کی انتظار کی جاتی ہے، اذان دینے کے بعد نمازیوں کی انتظار کی جاتی، کیا انداز ہے اس چرواہے کا، قربان جائے۔ اذان دی، اب انتظار میں بیٹھا ہے، حالانکہ وہاں کون ہے گا؟ کوئی آنے والا نہیں۔ صحابہ کرام اس چرواہے کو دیکھتے رہے، اس کے بعد واپس آئے، جب نیچے اترے تو اللہ کے پیغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی، فرمایا کہ دیکھ لیا چرواہے کو
جی ہاں دیکھ لیے چرواہا تھا، آپ پر وحی آ چکی، ساری باتیں آپ کو بتا دوں۔ فرمایا کہ یہ چرواہا انتظار کرنے کے بعد تم نیچے اترے ہو، اس نے کھڑے ہو کر اقامت کہی ہے، تکبیر کہی ہے، جس پر جماعت کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ پھر اس نے اللہ اکبر کہا ہے۔ اس کے نرالے انداز کو دیکھ کر اللہ کو اتنا یہ عمل اچھا لگا ہے، اللہ نے 70,000 فرشتے اس کے پیچھے مقتدی بنا کر کھڑے کر دیے، گویا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ اکیلا ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ ابو موسیٰ الاشعری نے پوچھا کہ تو پڑھتا ہے نماز؟ حیث لا یراک احد الا اللہ، جس وقت اللہ کے علاوہ تجھے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ سن لے، پھر جس ریاکاری سے تو بچنا چاہتا ہے سن لے، ریاکار صرف اس وقت نماز پڑھتا ہے جس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی اور بھی دیکھنے والا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یار نماز نہیں پڑھتا، سب نماز پڑھنے جا رہے، میں بیٹھا رہا ہوں، مسجد میں آ گئے ہیں کسی اور کام کی خاطر، اب سب کھڑے ہو گئے، چلو جی میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، ریاکار نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، یہ علامت۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، سب سے پہلا یہ تمہیدی نقطہ ہے، اور وہ ہے اپنے عمل کو خالص کیجیے۔ بالخصوص جو اعمال، کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو اگر بندہ چھپانا چاہے چھپا سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کو اگر آپ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں چھپا سکتے۔ اللہ کے راستے میں، کسی مسجد میں، مدرسے میں، دعوت میں، جہاد میں مساکین، یتامہ کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں چھپا سکتے۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ چھپانا بھی چاہے تو وہ چھپا نہیں سکتا۔ اب قربانی اگر آپ چھپانا بھی چاہیں نہیں چھپا سکتے۔ جانور آپ نے خریدنا ہے، گھر لانا ہے، اس کو باندھنا ہے۔ حج ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ امور جو بندہ چھپا نہیں سکتا، ان امور میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ریاکاری کا پہلو نہ آئے، بس اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ایسے بڑے مارنا اور آگے اور بہت زیادہ تسنع، تکلف، کوئی فائدہ نہیں۔ غالباً پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مرتبہ حوالہ دیا تھا کہ قربانی کے ایک موقع پر میں نے اخبار میں ایک جانور کی تصویر دیکھی۔ یہ حلال چیزیں بڑی پسند ہوتی، بڑا خوبصورت جانور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے وہ جانور خرید کیا تھا ان کی تصاویر تھی، اور ساتھ ہی اس کی بہت بڑی قیمت بھی تھی۔ اتفاق ہے وہ جانور جن لوگوں نے لیا تھا وہ ہمارے تعلق والے تھے، ان کے ساتھ ایک منہجی رشتہ تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کون ہے، میں چند دوستوں کے ساتھ جانور کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جانور بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا، لیکن میں نے جانور کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا یہ اتنے کا نہیں، جتنی قیمت تھی اتنے کا نہیں۔ میں نے بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بہت مہنگا لیے، جانور اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر رہے، لیکن اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بس یہ نوجوانوں نے یہ اخبار میں یہ قیمت لکھوا دی ہے، جبکہ اس کی اصل قیمت یہ ہے۔ جھوٹ بھی ہے، ریاکاری بھی۔ اس نے جو قیمت اخبار میں لکھی ہوئی تھی اس سے آدھی سے بھی کم بتائی کہ اصل قیمت سے اس کی یہ ہے، یہ بچوں نے خام خواہ اخبار میں لکھوا دی۔ بتاؤ، یہ ہے ریاکاری، یہ ہے جھوٹ۔ اس سے اپنے آپ کو جانا چاہیے، اس سے بچانا چاہیے۔ کچھ امور ایسے ہوتے، بعض ساتھی ایک جانور اپنے پاس گھر لے آتے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور مزید کچھ حصے مختلف جگہوں پر دے دیتے۔ اب یہ وہ شکل ہے
جس کو یہ بندہ چھپا سکتا ہے. مگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر کسی ساتھی سے کہا جائے کہ جی آپ ہمارے ادارے میں بھی کوئی حصہ ملے تو ان کے اندر استطاعت ہے وہ حصہ ملا لے. نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وہ معذرت کر لے، کوئی فرض تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے. اس میں ہماری طرف سے کوئی ناراضگی ہے تو یہ بھی غلط ہے. لیکن آگے جو لسٹ بتائی جاتی ہے، شیخ آپ نے بہت دیر سے رابطہ کیا، ہم نے ایک جانور فلاں جگہ پر دے دیا، ایک فلاں جگہ پر دے دیا، ایک فلاں جگہ پر دے دیا، اتنے حصے وہ جو ایک لسٹ ہے. اب یہ وہ عمل ہے جس کو آپ چھپا سکتے تھے. جو جانور گھر میں آپ لے آئے، ایک ہے یا 10 ہے، ان کو چھپانا، ظاہر نہ کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. اب یہ جو پہلو تھا جس کو آپ چھپا سکتے تھے، یہ جو آپ نے لسٹ رکھ دی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس پہلو کو آپ چھپاتے، اجر ملتا خوب. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو عمل آپ چھپا سکتے ہیں اس کو چھپائیں، چھپائیں. اب تہجد کی نماز ہے، کتنی قیمتی نماز ہے، کتنی قیمتی نماز ہے. اب اگر صبح کو دفتر میں، دکان پر آپ کو نیند تنگ کرے، آنکھوں میں درد ہو، آنکھیں سرخ ہے، تو آپ سے دوست پوچھتے نیند آپ کو تنگ کر رہی ہے، نیند آ رہی ہے؟ ہاں نیند آ رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بس نیند جو ہے یہ کسی وقت بھی غالب ہو سکتی ہے. اب آپ کس سے سنیں کہ در حقیقت رات 1 بجے اٹھا تھا تہجد کے لیے اور 3 گھنٹے تہجد پڑھتا رہا، بس وہ نیند تنگ کر رہی ہے. یہ کہانی کیوں سنائی؟ یہ عمل آپ چھپا سکتے تھے، اس کو آپ نے کیوں نہ چھپایا، کیوں ظاہر کیا؟ اخلاص یہ ہے کہ جو عمل چھپانا آپ کے بس میں ہے اس کو چھپائیے، جو آپ کے بس میں نہیں ہے معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے. اللہ تیرے لیے یہ چیز لی ہے، یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو کلمہ خیر کہنا چاہیے، تصنع اختیار نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اگلا برباد ہو جائے. کسی کے سامنے اس کی کسی نیکی پر تکلفات والے جملوں کے انبار لگا دینا جس سے اس کے اندر ریاکاری تو نہیں تھی، مگر تم نے ایسے کلمات کہے کہ اگلے کو ریاکار بنا دیا. آپ نے اتنی تصنع والے جملے استعمال کیے کہ اگلا ریاکار بن گیا. اسلام نے تعلیم دی ہے. آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کون نہیں جانتا؟ کیا ان کی عظمت ہے، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا تقوی، کیا ان کی اتباع، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایسا تعلق، ایسی اتباع. اللہ کے پیغمبر نے ایک دن اگر فرما دیا لو کان ھذا الباب للنساء، کاش کہ یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے ہو، مرد نہیں ہے. پھر آپ نے حکم نہیں دیا. لیکن امام نافع کہتے ہیں 30 سال میں عبداللہ بن عمر کے پاس شاگرد بن کر رہا. پھر اس دن کے بعد جب سے میں نے حدیث سنی اور آیا ہوں، میں نے 30 سال کی زندگی میں عبداللہ بن عمر کو اس دروازے داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اتباع سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کیسی. امام نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر اکثر گھوڑے پر سوار ہوتے اور مدینہ سے پانی کی مشق لے کر جاتے اور جنگل میں جاتے. جنگل میں وہاں ایک درخت تھا، وہ پانی اس درخت کو لگا کر، درخت کو دے کر واپس آ جاتے. کسی کو نہیں بتاتے. یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ایک سفر کے دوران اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ایک یادگار درخت تھا. اس درخت کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کے وہ نقشہ یاد آتا. عبداللہ بن عمر کوشش کرتے تھے اس کو پانی لگاؤں تاکہ یہ ہرا رہے، اگر سوکھ جائے گا وہ یادگاری ختم ہو جائے گی. ایک یاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، اس درخت کے ساتھ ایسی محبت، اس درخت کو پانی لگانے کے لیے جاتے. ایک دن ایک شخص نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہہ دیا، یا خیر الناس وابن خیر الناس،
اے افضل الناس، اے خیر الناس کے بیٹے. اور عبداللہ بن عمر اپنے دور کے خیر الناس تھے، خیر الناس تھے. اور سیدنا عمر جو ان کے والد ہیں وہ اپنے دور کے ان لوگوں میں تھے جو افضل الناس لوگ تھے. اس نے غلط بات نہیں کی، بلکہ ایک دن ایک صحابی نے کہا تھا کہ عبداللہ کا باپ عمر اس دور میں افضل الناس تھا جبکہ اس کی مثال کے لوگ موجود تھے، ابو بکر موجود تھے. عبداللہ اس دور کا خیر الناس ہے جس دور میں عبداللہ کے مقابلے کا کوئی زمین پر نہیں. اس شخص نے یہ بات صحیح کہی، یا خیر الناس وابن خیر الناس، اے خیر الناس، اے خیر الناس کے بیٹے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ما انا بخیر الناس ولا ابن خیر الناس، نہ میں خیر الناس ہوں اور نہ خیر الناس کا بیٹا ہوں. ولکنی عبد من عباد اللہ، میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اخاف اللہ و ارجو اللہ و اخافہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا سن لو، واللہ لن تزالوا بالرجل حتی تہلکوا، اگر تم لوگ کسی شخص کے سامنے اس کے لیے اس طرح تعارف کراؤ گے، اس طرح کی تعریف کے کلمات کہو گے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر اس کو جہنم چھوڑ کے آنا ہے. وہ ریاکار نہیں تھا، تمہارے جملوں کو سن کر ہو سکتا ہے ریاکاری آ جائے. آج کل ممبروں پہ کیا ہوتا ہے، اسٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے، ایک خطیب کے آنے سے پہلے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کیا کچھ نہیں کہا جاتا. میں چریوٹ ایک کانفرنس پہ گیا، نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، سامنے اشتہار لکھا ہوا تھا. سب سے دور جو آتا ہے مہمان اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا مترجم صحیح بخاری. صحیح بخاری کے مترجم آ رہے. بس اتفاق سے وہ دوستوں کے اصرار پر مختصر صحیح بخاری کا ایک مقدمہ ہے جو لکھا ہے. اور مقدمہ لکھنا اس میں کیا علمیت ہوتی ہے، اس میں کیا فقاہت ہوتی ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہوتی ہے. صحیح بخاری یہ مختصر ہے، اس کا مقدمہ لکھنا کون سی علمیت ہے، کچھ بھی نہیں. اب مقدمہ لکھنا اور چیز ہے، صحیح بخاری کا ترجمہ کرنا اور چیز ہے. صحیح بخاری کے پڑھنے والے جو طلباء ہیں، ہمارا معیار تو ان طلباء میں بھی نہیں. اب وہاں لکھا ہو مترجم صحیح بخاری. اللہ کی قسم وضو کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا دیکھو یہ کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے. اور یہی جملے بندے کو ہلاک کر دیتے، برباد کر دیتے. اور بہرحال آدھا گھنٹہ میں نے اس پر گفتگو کی، دوستوں کو بتایا یہ لکھا ہوا سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اور اس طرح کی اگر کوئی حقیقت بھی ہو تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. آج ہر اس امت کا فرد سخی ہے، ریاکاری کی زد میں آ چکا ہے. عالم ہے، ریاکاری کی زد میں آ چکا ہے. مجاہد ہے، ریاکاری کی زد میں آ چکا ہے. اخلاص کو اپنائیے، ورنہ کوئی حیداری کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتا ہی نہیں. یہ قربانی سر پر ہے، جانور خرید کیجیے، جتنا توفیق ہے بڑھ کر کیجیے اور اس انداز میں کیجیے کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بہت سارے ساتھیوں کی درخواستیں آئی ہیں. ایک ساتھی نے کہا ہے کہ میری والدہ کا آپریشن ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آپریشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے. ایک ساتھی ہیں محمد گلزار صاحب، ان کا بیٹا محمد حسان بیمار ہیں، دماغ کے اندر ہی کوئی تکلیف ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. مولانا ثناء اللہ صاحب آف کچھی والا جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ ان کے علاوہ جتنے مسلمان مرد
خواتین، معصوم بچے بچیاں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو سے عطا فرما، جو لوگ ایمان پر فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، مسلمانوں پہ اپنی رحمت نظر فرما، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اور ریاکاری سے، نام نبوت سے، شہرت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا